السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان آپ سب کی جائز حاجات پوری کرے، آمین۔ یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ترجمہ: میں اپنے گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف ہم سب نے رجوع کرنا ہے۔ آج کا سلیبس نوٹ کر لیں۔ آج ہم بے نیازی کے متعلق ایک حدیث پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے گھر سے نکلنے کی، ایک بادشاہ اور ایک غلام کی کہانی سناؤں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنی سے بھر دوں گا اور محتاجی کو تجھ سے دور کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہ ہوا تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا اور تجھ سے محتاجی دور نہ کروں گا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے کاموں میں لگے رہیں گے اور عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر اور کام مسلط کر دیں گے اور محتاجی بھی رہے گی، اور اگر ہم پہلے سب سے عبادت کریں گے، اس کے بعد تمام کام سر انجام دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ برکتیں ڈال دے گا۔ انشاءاللہ ہم اس حدیث مبارکہ کو سن کر سب سے پہلے عبادت میں مگن ہوں گے، اس کے بعد ہم اپنے تمام کام سر انجام دیں گے تاکہ اس میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج ہم گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے۔ گھر سے نکلتے وقت دعا ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ہر قسم کے حادثے سے بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں۔ دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے 2 مرتبہ یہ دعا پڑھا دی ہے۔ لا حول بھی پڑھ سکتے ہیں اور ولا حول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام کے سہارے نکلتا ہوں، میں نے اللہ پر ہی بھروسہ کیا اور تمام طاقت و قوت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ یقین کے ساتھ دعا پڑھ کر نکلیں گے تو واقعی ہمیں کبھی بھی کوئی باہر حادثہ نہیں پیش آئے گا۔ سب سے پہلے اللہ پر یقین کر کے یہ دعا پڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ ایک بادشاہ تھا، وہ پھولوں کی سیج پر سویا کرتا تھا۔ اس کی خادمہ اس کے لیے پھولوں کی سیج سجایا کرتی تھی۔ ایک دن اس کی خادمہ نے سوچا کہ بادشاہ روزانہ اس سیج پر سوتا ہے تو پتہ نہیں کتنی پیاری نیند آتی ہوگی۔ اس نے اس سیج پر لیٹنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے لیٹی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب بادشاہ نے ایک لونڈی کو پھولوں کی سیج پر سویا ہوا دیکھا تو غیرت سے جل بھن کر تباہ ہو گیا کہ ایک لونڈی کی یہ اوقات۔ جلاد کو بلایا اور کہا، اتنا مارو کہ لونڈی کی جان نکل جائے، باقی خادماؤں کو پتہ چل جائے کہ بادشاہ کی سیج، ان کے بستر، ان کے گھر کتنے مقدس ہیں۔ لونڈی کو الٹا لٹکا دیا گیا اور جلاد ضرب پر ضرب لگا رہا ہے، کوڑے پہ کوڑا مار رہا ہے۔ وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے کہ بچا لو مجھے۔ روتے روتے اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے جلاد کو روکا اور کہا کہ پوچھو اس سے کہ یہ روتی کیوں ہے اور ہنستی کیوں ہے۔ جلاد نے بادشاہ کے کہنے پر اس سے پوچھا کہ تم روتی کیوں ہو؟ اس نے کہا
تمہیں نہیں پتہ کہ جب کوڑا لگتا ہے تو جان نکلتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہنستی کیوں ہو؟ کہا ہنسی مجھے اس بات سے آتی ہے کہ چند لمحوں کے لیے سوئی ہوں، اتنی تکلیف کاٹ رہی ہوں۔ جو عمر بھر سے سو رہا ہے اس کا کیا بنے گا؟ اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے، یہ دنیا پھولوں کی سیج نہ بنائے۔ اللہ کی عبادت کے لیے ہمیں گزارنی چاہیے، فکر میں گزارنی چاہیے۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اسی سے ہر چیز مانگنی چاہیے، اور کبھی بھی ہمیں غریبوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات سے سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔